1.20 سالک نعرہ حیدری محمد و آل محمد گنٹر سلوات حاضرین مجلس کے مرحومین کے لیے، تمام شہداء اسلام کے لیے، بزرگ علماء مراجع کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الرحمن الرحیم اعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صلی علی محمد صلوات پر محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ زمانے کے امام کے ظہور کے لیے سب مل کے دعا کریں۔ الہی عظم البلاء وبرہ الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤبل في شدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمه البصر أو
سب مل کے یا محمد یا علی یا علی یا محمد یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فَإِلَّكُمَا كافیان وَانْصُرَانِي فَإِلَّكُمَا نَاصِرَانِ یا مولانا یا صاحب زمان یا مولانا یا صاحب زمان یا مولانا الغوث الغوث أدركني الساعة الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين صلوات أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز سامعین، قرآن مجید نے اس مسئلے کو مختلف مقامات پر بیان فرمایا ہے کہ اللہ کی زمین اللہ کے نمائندے سے خالی نہیں رہ سکتی. ہر زمانے میں ایک حجت خدا کا ہونا ضروری ہے، یا آسان لفظوں میں عرض کروں کہ ہر زمانے میں ہادی کا ہونا ضروری ہے. کوئی ایسا زمانہ نہیں ہے کہ اس زمانے میں اللہ کی زمین اللہ کے ہادی سے، ہدایت دینے والے سے خالی رہے. اس پر جو سب سے بڑی دلیل ہے قرآنی آیات کے ذریعے سے بھی، احادیث کے ذریعے سے بھی، تاریخی اعتبار کے ذریعے سے بھی، کہ سب سے پہلے جس انسان نے زمین پر قدم رکھا وہ ہادی تھا، ہدایت دینے والا تھا، ہدایت لینے والا نہ تھا. توجہ فرمائیں، سب سے پہلے
جس انسان نے زمین پر قدم رکھا وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، ہادی ہیں، حجت خدا ہیں، نبی خدا ہیں۔ اور تصور کریں کہ سب سے پہلا انسان جب دنیا میں آیا ہوگا اس نے کس قدر مشکلات دیکھی ہوں گی۔ آج آپ کے پاس لائٹ تیار ہے، گھر تیار ہے، زمین تیار ہے، روڈیں تیار ہیں، کنویں کھدی ہوئی ہیں، نل کے بنے ہوئے ہیں، کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اب تصور کریں کہ جو انسان سب سے پہلے زمین پر آیا ہوگا اس نے کتنی زحمتیں اٹھائی ہوں گی۔ نہ گھر بنا ہوا ہے، نہ کنواں کھدا ہوا ہے، نہ زمین کی فصل لگی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اگر ہم کہیں پروردگار تو پہلے ہم جیسے گنہگاروں کو بھیج دیتا، ہم آ کے روڈیں بناتے، ہم آ کے گھر بناتے، ہم آ کے زمین میں سبزہ لگاتے، ہم آ کے باغ لگاتے، جب باغوں میں پھل آ جاتے اور جب فصل بڑی ہو جاتی، جب سبزہ ہی سبزہ ہوتا، روڈیں بن جاتی، گھر بن جاتے، تو بڑے شان و شوکت سے تو حضرت آدم کو بھیجتا، ہم تیرے نبی کا استقبال کرتے۔ دنیا کا تو یہی دستور ہے نا، پہلے نہ منسٹر جاتا ہے نہ گورنر جاتا ہے، بلکہ پہلے نچلے کے طبقے کے لوگ جاتے ہیں، کام کرنے والے جاتے ہیں بیچارے، اور جا کے سیٹنگ کرتے ہیں، روڈ پر رنگ لگاتے ہیں، یہ صفائیاں ہوتی ہیں، پھر وزراء آتے ہیں، وزیر اعلیٰ آتے ہیں، صدر آتے ہیں۔ اللہ نے بالکل اس کے برخلاف بالکل الٹ کیا کہ پہلے حجت خدا کو بھیج دیا۔ کائنات کا جو سب سے بڑا رہبر ہے وہ پہلے آ رہا ہے، وہ خود روڈیں بنا رہا ہے، وہ خود کنویں کھود رہا ہے، وہ خود زحمتیں اٹھا رہا ہے۔ پروردگار تو نے ایسے کیوں کیا؟ پہلے تو ہم جیسے گنہگاروں کو بھیجتا تو حضرت آدم کو زحمت اٹھانی نہ پڑتی۔ تو جواب پروردگار کیا ہوگا کہ اے میرے بندو، اگر میں تمہیں بھیج دیتا اور تم اس دنیا میں جا کے روڈیں بناتے اور گھر بناتے، زمین پہ سبزہ لگاتے، یہ سب باتیں اپنی جگہ پر، لیکن اگر تم کرتے گناہ اور قیامت کے دن میں تم سے پوچھتا کہ تم نے گناہ کیوں کیا، تو تم پلٹ کے جواب دے سکتے تھے کوئی ہادی نہ تھا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ پروردگار ہمارا کیا قصور ہے؟ کوئی ہدایت دینے والا نہ تھا، کوئی ہمیں بتلانے والا نہ تھا، کوئی ہمیں سکھانے والا نہ تھا۔ تو اب آپ نے ذرا سنت پیغمبر کو بھی سمجھا ہے تو سنت خدا کو بھی آج سمجھ لیں۔ سنت خدا کیا ہے، قانون خدا کیا ہے کہ میرا ایک بندہ ایک دن کے لیے بھی بغیر ہادی کے نہ رہے۔ ایک دن کے لیے وہ خدا پسند نہیں کرتا کہ میرا کوئی بندہ بغیر ہادی کے رہے۔ تو وہ کیسے پسند کرے گا کہ ہزاروں سالوں سے کروڑ انسان ہو مگر کوئی ہادی نہ ہو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اگر کوئی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کہ وجود مبارک سے انکار کر رہا ہے تو اس نے سنت الہی کو نہیں سمجھا، اس نے قرآن کو نہیں سمجھا۔ سنت پروردگار یہ ہے کہ میرا کوئی بندہ بغیر ہادی کے نہ رہے۔ اور جیسے آپ نے کل سنا کہ دیکھیے شیطان بھی گمراہ کرتا ہے تو سامنے تو نہیں آتا شیطان، شیطان کو اتنی طاقت ہے جو اس نے عبادتیں کی تھیں اس عبادت کے بدلے میں اللہ نے اسی دنیا میں اس کی جزا دے دی ہے۔ وہ کمبخت کہیں پر بھی ہو، جہاں بھی ہو، جتنا بھی دور ہو، وہیں سے وہ ہمارے ذہنوں میں وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، اگر شیطان جو دشمن خدا ہے، جو ملعون و مردود ہے، اگر وہ غیب کے پردے میں رہ کر دنیا کو گمراہ کر سکتا ہے تو جو پروردگار کا محبوب ہو،
جو پیمبر کا وارث ہو، جو فرزند زہرا ہو، جو حجت خدا ہو، جو نور خدا ہو، وہ غیب کے پردے میں رہ کر ہدایت کیوں نہیں دے سکتا؟ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ توجہ فرمائی۔ لہذا آج بھی غیب سے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف مسلسل علماء کے ذریعے سے، مجتہدین کے ذریعے سے، با تقوی انسانوں کے ذریعے سے ہمیں نور ہدایت دے رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ عزیزان گرامی، گفتگو ہو رہی تھی کہ اس زمانے میں بھی اپنے مولا، اپنے آقا کی خدمت میں پہنچنے کا شرف آپ حضرات حاصل کر سکتے ہیں۔ زیارت امام کا دروازہ بند نہیں ہوا، نائب خاص کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں آپ کا خط جب چاہوں لے جاؤں، جواب بھی لا سکتا ہوں، تو وہ جھوٹا ہے۔ یہ کام ہے نائب خاص کا۔ نائب خاص اب کوئی نہیں ہے، نائب عام ہے سارے مجتہدین، مگر نائب خاص کی یہ شان ہوتی تھی کہ وہ جب چاہتا تھا امام کی خدمت میں پہنچ جاتا تھا۔ لیکن نائب عام یا مومن مخلص کے لیے کیا ہے کہ جب امام چاہیں گے تب اسے زیارت ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو ہم گفتگو یہ کر رہے تھے کہ جن بزرگوں نے یہ عظیم الشان سعادت حاصل کی ہے، ذرا ان کی سوانح حیات پر نظر ڈالیں کہ کوئی خوبی یقیناً ایسی ہوگی جس کی وجہ سے انہیں یہ عظیم الشان مقام ملا ہے۔ کل ہم نے حجت الاسلام محمد تقی بافقی کا ذکر کیا کہ انہیں 3 مرتبہ مولا نے اپنی زیارت کا شرف بخشا ہے، اور آپ نے سنا کہ یہ مجاہد تھے۔ ان کے اندر جو صفت تھی سب سے زیادہ نورانی، وہ تھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی۔ اور واقعاً یہ ایسی عبادت ہے، اگر ہم بھی عادت کر دیں ہر مقام پر، اگر ہم بھی امر بالمعروف کرتے رہیں تو یہ امام کو اتنی پسند ہے کہ یا جاگتے ہوئے یا خواب میں کبھی نہ کبھی اپنی زیارت مولا ہمیں بھی کرائیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ لیکن دیکھیے، اگر ہم اس جگہ کو سجانا چاہتے ہیں تو پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اگر روم کو سجانا چاہتے ہیں، ڈرائنگ روم کو، کوئی عظیم الشان مہمان آ رہا ہے تو پہلے وہاں سے مٹی نکالتے ہیں، نجاست نکالتے ہیں، پھر سجایا جاتا ہے۔ کوئی عقل مند ایسا نہیں ہے کہ کونے میں نجاست پڑی ہوئی اور اس کے اوپر قالین بچھانا شروع کر دے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو عبادتیں ہیں، مستحبات ہیں، یہ انسان اپنے دل کو سجاتا ہے، نورانی بناتا ہے، کیونکہ یہ قلب جو ہے نا، یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ عرش الرحمان ہے، خدا کے آنے کی جگہ یہی ہے۔ خدا فرماتا ہے میں آسمان کے بلندیوں میں فقط نہیں ہوں، اے لوگوں میں کعبۃ اللہ میں نہیں ہوں، بلکہ اصل جو میرا مقام ہے وہ مومن کا دل ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ تو پہلے نجاستوں کو ختم کرنا ہے۔ لہذا امام بھی یہی فرماتے ہیں کہ شیعو، میں تم سے دور نہیں ہوں، تمہارے گناہوں نے تمہیں مجھ سے دور کر دیا ہے۔ تو یہ تو شرط اول ہے کہ انسان گناہوں سے توبہ کرے۔ اور وہ چند دن پہلے جو عمل میں نے بتلایا تھا کہ سجدے میں جا کر انسان کہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، 20 منٹ کم سے کم ہر روز، دن ہو یا رات، جب بھی فرصت ملے، یہ عمل وہ ہے جس سے انسان اپنے دل سے نجاستوں کو ختم کرتا ہے۔ اور اس کے بعد نورانی صفات۔ آج ایک بزرگ عظیم الشان عالم کا ذکر کرنے والے ہیں، مجتہد کا، کہ یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں، اور ان گنہگار آنکھوں نے بھی ان کی زیارت کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ وہ مجتہد عالم ہیں جنہیں کئی مرتبہ امام نے اپنی زیارت کرائی ہے، اور زیارت تو اور لوگوں کو بھی ہوئی ہے، مگر ان کو یہ شرف ملا ہے کہ 2 مرتبہ امام زمانہ نے ان کا سر اپنی گود میں لیا، جیسے باپ بیٹے کا سر گود میں لیتے۔
ہاں یہ ہر ایک کو سعادت نہیں ملتی. یہ کون عالم ہے؟ یہ آپ کے زمانے کے عالم ہیں، حضرت آیت اللہ العظمی آغائے مراشی نجفی. ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، ان کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے. اب دیکھیے ذرا اس عالم بزرگ کی سوانح حیات میں کہ کیا صفت ہے ان کے اندر کہ امام نے 2 مرتبہ ان کا سر اپنی گود میں لیا ہے. دیکھیے یہ مجتہد تھے، بہت بڑے مجتہد، جیسے امام خمینی تھے، جیسے آیت اللہ العظمی گل پائگانی تھے، اسی لیول کے یہ عالم تھے. جیسے آغا خوئی صاحب تھے، امام خوئی رحمت اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے علماء تھے، ان کے رینک کے آدمی تھے. مگر اتنی سادگی تھی، اتنی سادگی تھی کہ میں کیا بیان کروں. ہمارے ایک دوست عالم دین ہے امریکہ میں، وہ ملاقات کرنے کے لیے آئے تو خادم نے کہا کہ آغا صاحب اندر ہے. تو وہ جا کے اندر بیٹھ گئے جو بیٹھنے کی جگہ ہے. ایک آدمی جو جیسے راستہ ہے نا، یہ راستہ گزرنے کا جیسے آپ آتے ہیں، ایک آدمی راستے میں سو رہا تھا تو انہیں سمجھا یہ کوئی مسافر ہے یا کوئی خادم ہے. اب بیٹھے انتظار کر رہے ہیں تو آغا صاحب ابھی تک نہیں آئے. پھر باہر نکلے کہ بھائی ہم بیٹھے ہوئے، آغا صاحب نہیں آئے. کہ آغا صاحب تو اندر ہے. کہا یہاں تو کوئی نہیں ہے. وہ آگے خادم کا یہ جو سو رہے ہیں یہ آغا صاحب ہے. یعنی دیکھیں کہ مجتہد ہے، ایک نائب امام ہے، اور سادگی کا عالم یہ ہے کہ نہ سر کے نیچے تکیہ ہے، نہ کوئی چادر ہے، نہ رضائی ہے. وہ جو راستہ گلی ہے گزرنے کی وہاں سو رہے ہیں. یعنی اتنی سادگی بہت کم علماء میں پائی جاتی. ایک تو صفت یہ ان کے اندر تھی، اور دوسری جو مشہور بات تھی، سب سے زیادہ مدرسے قوم میں ان کے بنے ہوئے. یعنی اتنا خمس آتا تھا کہ سب سے زیادہ مدرسے ان کے بنے ہوئے. لیکن کبھی خمس کا پیسہ اپنی ذات پہ استعمال نہیں کیا. سبزی کی دکان تھی، اس سے ان کے گھر کا خرچہ چلتا تھا. بہت سارے مجتہدین کے پاس گاڑیاں ہوتی ہیں، لوگ دیتے ہیں توفتاً لوگ، مگر ان کے پاس گاڑی بھی نہیں تھی. ہمیشہ نماز پڑھانے کے لیے ٹیکسی میں آتے تھے، ٹیکسی میں جاتے تھے، اور گھر کا خرچہ جو تھا وہ سبزی کی دکان سے پورا ہوتا ہے. یوں سمجھیے کہ مجتہدین میں اتنے غریب مجتہد تھے کہ پوری زندگی گزر گئی، ان پہ حج واجب نہ ہو سکا. صلوات پڑھیں محمد وآلہ. یہ ہمارے پہلے مجتہد ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا، واجب ہی نہیں تھا کہ پیسے ہی نہیں تھے. سبزی کی دکان سے ان کا خرچہ چلتا تھا. سب سے زیادہ مدرسے ان کے بنے ہوئے ہیں، اور قم میں سب سے بڑی لائبریری ان کی ہے. اور وصیت میں بھی یہ لکھا کہ لائبریری میں جو رستہ ہے نا گزرنے کا، بھی آپ نے سنا وہیں سو جاتے تھے. فرمایا ہے وصیت میں کہ طلباء جو اس لائبریری میں پڑھنے آئیں گے، میری قبر رستے پہ بنانا تاکہ ان کے قدموں کے نیچے میں رہوں جو علم اہل بیت حاصل کرتے. جو فرمایا یہ اس عالم کا مقام ہے کہ میں ان کے قدموں کے نیچے رہوں جو علم آل محمد حاصل کرتے ہیں. اور عزیزان گرامی دوسری وصیت یہ لکھی ہے، یہ اردو میں بھی چھپ چکی ہے، ضرور پڑھا کریں، طولانی وصیت ہے ایت اللہ مراشی نجفی کی. فرماتے ہیں کہ بیٹے وہ رومال میرے کفن میں رکھنا جس رومال میں میں نے نماز تہجد کے آنسو جمع کیے ہیں. اس کے بعد وصیت میں فرماتے ہیں کہ بیٹے جب قبر میں مجھے لٹا دو تو ایک ذاکر حسین کو بلانا، میری قبر کو تب تک بند نہ کرنا، پہلے مجھے سید الشہداء کے مصائب سنانا. اللہ اکبر. قبر میں لٹانے کے بعد مصائب حسین مجھے سنانا. اللہ اکبر. یہ عظیم الشان عالم جنہیں کئی مرتبہ اور 2 مرتبہ امام نے اپنی گود میں لیا. صلوات پر محمد وآل محمد. اب ایک مرتبہ یہ طالب علم تھے، ابھی سامرا گئے، اور وہ جو امام جہاں سے غائب ہوئے تھے، غیبت کبریٰ اور غیبت صغریٰ کا سلسلہ، اس غار میں یہ رات کو عبادت میں مشغول تھے. طالب علم کا زمانہ تھا، اور وہاں جو ہے دشمنان اہل بیت زیادہ رہتے ہیں اس علاقے میں. پوری رات عبادت میں شب بیداری میں مشغول تھے.
تو ایک دشمن اہل بیت نے کہا کہ بھئی آج اچھا موقع ہے کہ اس طالب علم کو قتل کر دوں، لہذا وہ اندر داخل ہو گئے، اور جیسے اندر داخل ہوئے خنجر نکال کر ان پر حملہ آور ہوئے، عبادت کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے استغاثہ کیا، یا امام صاحب الزمان میری مدد کر، یہ دشمن اہل بیت مجھے قتل کرنا چاہتا۔ رات اندھیرا تھا، اچانک امام زمانہ کا نور چمکا، ایک مرتبہ مولا کا نور چمکا اور ایک گرجدار آواز سے امام نے اسے مخاطب کیا، اس دشمن اہل بیت کو، اور اس طرح سے امام کی آواز نکلی کہ وہ ظالم بے ہوش ہو کے گر گیا، مگر اس آواز میں اتنا جلال تھا کہ خود آیت اللہ مراشی نجفی بھی کہتے میں بھی بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آئے تو دیکھا ان کا سر امام زمانہ کی گود میں ہے۔ یہ پہلی مرتبہ زیارت کا واقعہ ہے، بہت علم لیا، بہت کچھ سیکھا، اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جو امام نے انہیں زیارت اپنی کرائی ہے، آیت اللہ مراشی نجفی کو جوانی سے شوق تھا، زیارت کا بہت شوق تھا۔ یہ بہت اچھا شوق ہے، اس سے واقعی انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بخشش کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ زیارت کا مقصد یہی ہے کہ وسیلہ بنا کر انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ طالب علمی کا زمانہ تھا تو نجف کے باہر کاظمین کے راستے میں ایک امام زادہ ہیں سید محمد، ان کی زیارت کے لیے جا رہے تھے، اچانک راستہ بھٹک گئے، اور آپ کو پتا ہے کہ وہاں بڑے بڑے ریگستان ہوتے ہیں، ایسے ریگستان میں پہنچے کہ نہ پانی ہے نہ کچھ ہے، اور خشکی پیاس نے اس قدر تڑپایا کہ چلا نہیں جا رہا تھا، گرنے والے تھے، اور گرتے وقت انہوں نے پھر استغاثہ کیا، یا مولا ادرکنی یا ابا صالح۔ خود راستہ بھٹک جانے کے لیے یہ عمل علماء نے لکھا ہے، اگر خدا نہ خواستہ آپ کہیں بھی راستہ بھٹک جائیں تو امام کے القاب میں سے ایک لقب ہے یا ابا صالح ادرکنی، انشاءاللہ جب اس نام سے آپ پکاریں گے آپ کو راستہ مل جائے گا۔ یہ خود ہم نے بھی تجربہ کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ امام کو پکار کر یہ بے ہوش ہو کے گر گئے پیاس کی شدت سے، اور اب دوبارہ جب آنکھ کھلی تو ان کا سر امام زمانہ کی گود میں ہے۔ یہ دوبارہ امام نے ان کا سر گود میں لیا، اور امام کے ہاتھ میں گلاس میں پانی ہے۔ آیت اللہ مراشی نجفی کہتے ہیں امام نے اپنے ہاتھوں سے مجھے پانی پلایا، مگر وہ پانی اتنا لذیذ تھا، اتنا شیرین تھا کہ آج تک نہ میں نے ایسا پانی پیا ہے نہ میں نے ایسا شربت پیا، کہ دنیا میں وہ لذت ہی نہیں ہے کسی شے میں جو اس پانی میں لذت تھی۔ چاروں طرف میں نے دیکھا، میں تو ریگستان میں بے ہوش ہوا تھا، وہ ریگستان نہیں ہے، دو نہریں بہ رہی ہیں، دونوں طرف سے درخت ہیں، اور ان میں عجیب و غریب پھل ہیں، اور ایسے باغات میں نے دنیا میں نہیں دیکھے۔ کہا اب میں اٹھ کے بیٹھا، میرے جان میں جان آئی تو امام کے ہاتھ میں ایک رومال تھا، اس میں 2 روٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ امام نے وہ رومال کھولا، اب جو روٹیاں میرے ہاتھ میں دی بالکل گرم روٹیاں، چاروں طرف سے میں نے نظر دوڑائی، نہ کوئی گھر ہے نہ کوئی دروازہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے مگر روٹیاں گرم ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ اب روٹیاں امام نے کھلائیں، اب میں باادب ہو کر بیٹھ گیا اور میں علم حاصل کرنے لگا، امام سے علم حاصل کرنے لگا۔ اب امام نے فرمایا کہ شکایت کی امام نے کہ بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے شیعہ ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے انس رکھتے ہیں، مگر افسوس یہ ہے کہ وہ ان باتوں پر عمل نہیں کرتے جن کے بارے میں ہم نے بار بار تاکید کی۔ واقعی یہ شکایت امام کی ہے جسے دور کرنا ہر مومن مومنہ کا فریضہ۔ کیا فرمایا؟ شکایت کی امام، ہمارے شیعہ ہمارے مومن ہیں، مگر جو مومنین کے لیے خاص ہم تاکید کرتے ہیں ان پہ عمل نہیں کرتے۔ آیت اللہ مراشی نجفی پوچھتے رہے کہ مولا وہ کیا چیزیں ہیں؟ تو پہلی چیز یہ بتائی کہ نماز تہجد پڑھنا مومن کی نشانی ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے شیعہ ہوتے ہوئے نماز تہجد نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر،
اس قدر اہمیت ہے کہ امام افسوس کرتے ہیں کہ ایک ہمارا شیعہ ہو اور پھر نماز تہجد سے محروم ہو۔ عزیزان گرامی، واقعاً کبھی نماز تہجد کو ترک نہ کیا کریں، چاہے 2 رکعت نماز پڑھ لیں، 4 رکعت نماز پڑھ لیں، 1 رکعت نماز وہ وتر پڑھ لیں، لیکن خود کو شریک کریں اس قافلے میں جو شہداء کا قافلہ ہے، جو کربلا والوں کا قافلہ ہے، جو شام کے قیدیوں کا قافلہ ہے۔ اگر نماز تہجد آپ نے ادا کی ہے تو یقیناً اس قافلے میں آپ بھی شریک ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد اور اس کے بعد امام نے فرمایا دوسری جو اہم بات ہے جو ہمارے شیعوں تک پہنچانی ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ ایک شخص کو کہہ رہے تھے تاکہ اس کے ذریعے سے پیغام سب تک پہنچ جائے، آیت اللہ مراشی کے ذریعے سے یہ پیغام پورے دنیا کے مومنین تک پہنچ جائے۔ فرمایا والدین کے حقوق کا خیال رکھو، یہ دوسری اہم بات امام نے بتلائی مومنین کے لیے کہ والدین کے حقوق کا خیال رکھو۔ والدین زندہ ہوں تب بھی ان کے حقوق ہوتے ہیں، اور والدین کا اگر انتقال ہو جائے تب بھی ان کے حقوق آپ پر ہوتے ہیں۔ والدین کے حقوق کو ادا کرو۔ مثلا والدین اگر کسی کے مر گئے ہیں تو کیا حق ہے؟ اس کی نماز قضا پڑھا کریں، اس کے روزے قضا ادا کریں، اگر اس کا قرض ہے تو وہ دے دیا کریں۔ کہا والدین کے حقوق بہت اہم ہیں، شیعوں تک پیغام پہنچا دو کہ والدین کا احترام بھی بہت کرو اور والدین کے حقوق ادا کرو۔ اس کے بعد ایک عجیب نقطہ امام نے بیان کیا جس کی طرف واقعاً ہماری توجہ نہیں جاتی۔ امام نے فرمایا اے شیعو، اے مومنو، وہ مومنین جو بے اولاد ہو کے مر جاتے ہیں ان کے لیے بھی کبھی قرآن پڑھا کرو۔ ان کے لیے بھی کبھی مجلس ایصال ثواب رکھا کرو۔ اب جس کی اولاد ہے تو اس کے لیے تو 10واں بھی ہوتا ہے، 20واں بھی، چہلم بھی اور برسی بھی ہوتی ہے، مگر جو بیچارہ دنیا میں بے اولاد مر گیا اس کا تو کوئی نہیں ہے نا۔ اور واقعاً یہ ایسا نقطہ ہے کہ ہم بالکل غافل تھے۔ امام نے فرمایا اے شیعو، وہ مومنین جو دنیا سے بے وارث چلے جائیں، بغیر اولاد کے مر جائیں، ان کے لیے بھی کبھی سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کا ثواب دیا کرو، کبھی ان کے ایصال ثواب کی مجلس کیا کرو۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد ایک نورانی عمل جو انشاءاللہ خدا ہم سب کو خدا توفیق دے اس عمل کے ذریعے سے امام کی خواہش کو پورے کرنے کی۔ امام نے فرمایا آیت اللہ مراشی نجفی سے کہ نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھا کرو۔ دیکھیے نا، ہر سورہ کے اندر ہزارہا فضائل ہیں، ہزارہا مشکلات کا حل ہے، ہزارہا بیماریوں کا علاج ہے، مگر کیا ہے، ہر سورہ کا ایک خاص وقت ہوتا ہے۔ اس وقت پہ پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر اور زیادہ ہوگا۔ اب امام نے ٹائم ٹیبل بتلایا جس کے ذریعے سے ہم اپنے قلب کو نورانی بنا سکتے ہیں، اپنی مشکلات کو حل کر سکتے ہیں، شیطان کے شر سے خود کو بچا سکتے ہیں۔ فرمایا نماز فجر کے بعد سورہ یاسین پڑھا کرو، اور نماز ظہر کے بعد 30ویں سورہ کی پہلی سورہ نبا پڑھا کرو، اور نماز عصر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد سورہ نوح کو پڑھا کرو، اور نماز مغرب کے بعد سورہ واقعہ کو پڑھا کرو، اور نماز عشاء کے بعد سورہ مبارکہ ملک کو پڑھا کرو۔ یعنی یہ ایک ایسا نسخہ کامل ہے کہ اگر ہم اس پہ عمل کریں نا تو ہماری دنیاوی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی اور ہماری اخروی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، مگر کس وقت پہ کون سی سورہ کا اثر زیادہ ہوتا ہے یہ وارث قرآن کو پتا ہے۔ اب آپ دیکھیں سورہ ملک کیا ہے، سورہ ملک کے اپنے فضائل ہیں کہ سورہ ملک جب بھی کسی مومن کو قبر میں دفن کرو نا تو سورہ ملک پڑھا کرو، اس سورہ ملک کی وجہ سے وہ عذاب قبر سے بچ جاتا۔ سورہ واقعہ کے بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ میں انسان بے روزگار ہے، غربت ہے، یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے سورہ واقعہ کا کہ اگر انسان سونے سے پہلے سورہ واقعہ
3 مرتبہ پڑھیں. پہلے یہ ایک ختمہ نکال لے, پھر 1 مرتبہ بھی کافی ہے. سونے سے پہلے اگر کوئی کچھ بھی مالی تنگی ہے, سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں, اور شب جمعہ 8 مرتبہ پڑھیں. اور یہ عمل ہے 35 دن کا, احتیاطاً 40 دن کر لیں. پھر اس کے بعد ہر روز سونے سے پہلے 1 مرتبہ سورہ واقعہ پڑھیں. انشاءاللہ کبھی آپ محتاج نہیں رہیں گے, مالی مشکلات میں گرفتار نہیں رہیں گے. اب دیکھ رہے ہیں ایک انسان کروڑ پتی ہے, پھر بیچارہ وہ زیرو پتی بن جاتا ہے, فقیر بن جاتا ہے. یہ حالات بدلتے رہتے ہیں. یہ قرآنی ایسا نسخہ ہے کہ انسان کو مالی پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے, اور یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے. ہم نے ایک مجلس میں پڑھا تھا, ایک مومن چکوال کے, انہوں نے آ کر ہمیں بتلایا بھی کہ جناب گزشتہ سال ہم نے سنا تھا, اس پر عمل کیا تھا. میری چھوٹی دکان تھی, مالی تنگی تھی بہت, لیکن میں نے یہ عمل کیا, الحمدللہ اب 3 گنا میری آمدنی بڑھ گئی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یعنی امام نے ایک ایسا نسخہ بتلایا ہے کہ ہماری دنیاوی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی, اور ادھر سے قبر کی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی. کہ جناب آپ جو ہیں صبح اٹھیں تو سورہ یاسین کو نماز فجر کے بعد پڑھیں, نماز ظہر کے بعد وہ چھوٹی سورہ نبا پڑھ لیں 30ویں پارے کی پہلی, اور پھر سورہ نوح کے الگ حساب کتاب ہے, ازل فضائل سب ہیں. عجیب و غریب یہ سلسلہ ہے عزیزان گرامی. ایک الگ موضوع ہے کہ ہر سورے کے اندر کتنی مشکلات سے نجات کے نسخے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. مگر افسوس کہ ہم اس سے صحیح فائدہ نہیں لیتے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو سوروں کے فضائل اور سوروں کو کس انداز سے پڑھا جائے, اور ہر سورہ کا ختمہ ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, سورہ الحمد کا بھی ختمہ ہے, سورہ توحید کا بھی ختمہ ہے, سورہ واقعہ کا بھی ختمہ ہے. ہم صرف قرآن کے ختمے سے باخبر ہیں, باقی کسی سورہ کا ختمے کا ہمیں کبھی پتہ ہی نہیں. صلوات پڑھ محمد و آل محمد. یہ صرف اشارہ کر دوں کیونکہ بات آ گئی ضمن میں. ختمہ کیا ہے؟ قرآن کا ختمہ کب ہوتا ہے؟ جب 114 سوریں آپ پڑھ لیں. اگر ایک سورہ بھی کم ہے تو ختمہ مکمل نہیں ہے. اسی طرح سے ہر سورہ کا ختمہ جو ہے معصوم نے بتلایا ہے. وہ سورہ کا ختمہ کیا ہے؟ یعنی اس سورہ کو خاص وقت پر اتنی تعداد میں پڑھو تاکہ اس سورہ کے اندر جتنے خزانے ہیں وہ تمہارے پاس آ جائیں. ہر سورہ کے اندر ہزار خزانے ہیں. ہم غافل ہیں اور ہم پریشان پھرتے ہیں. اگر مسلمان قرآن اور اہل بیت کا دامن پکڑے تو کسی میدان میں پریشان نہیں رہ سکتا. صلوات پڑھی محمد و آل. عزیزان کرام, اس کے بعد اور بہت ساری باتیں جو آیت اللہ مراشی نے جفی نوٹ کرتے چلے گئے. اب امام نے فرمایا جس ارادے سے تم جا رہے تھے میں تمہیں وہیں پہنچا دیتا ہوں. امام زادہ کی زیارت کرنے جا رہے تھے. کہا جی مولا. کہ ایک مرتبہ امام اٹھے, 1 قدم یا 2 قدم اٹھے تھے, اچانک ہم نے خود کو حضرت محمد کے روزے میں پایا. ایک معجزے کے ساتھ امام نے عرض کیا, اور خود آیت اللہ مراشی نے جفی کہتے ہیں کہ وہ عجیب جگہ تھی, کہاں سے ہم کہاں پہنچ گئے. اور جیسے میں اس روزے میں پہنچا 1 یا 2 قدم اٹھانے کے بعد اب جو ادھر ادھر دیکھا تو مجھے امام کہیں نظر نہیں آئے. صلوات پڑھی محمد. اب آپ نے دیکھا کہ امام کی جب زیارت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اعجاز ہوتا ہے, معجزہ ہوتا ہے, تاکہ انسان کو شک نہ ہو کہ میں نے کسی اور کی زیارت کی ہے, بلکہ یقین ہو جائے کہ میں نے زمانے کے امام کی زیارت کی ہے. صلوات پڑھی محمد و آل. اب افسوس یہ کہ اس سلسلے میں بھی لوگوں نے دکانداریاں شروع کر دی ہیں, کیونکہ جہاں پر رحمان کا درس ملتا ہے وہاں شیطان کا بھی سلسلہ جاری ہے. اب پاکستان میں کچھ لوگوں نے یہ دھندا چھوڑ دیا, دکان کھول دی ہے. وہ کہتے ہیں بھئی ہمیں امام زمانہ کی زیارت ہوتی ہے, بلکہ بعض لوگ تو کہتے ہیں بھئی آؤ ہم تمہیں بھی زیارت کرائیں گے. اچھا بھئی کیسے زیارت کراتے ہیں وہ, یہ بھی سن لیجئے. کہ وہ کہتے ہیں بھئی اب آنکھیں بند کر لو, اندھیرا کر دیتے ہیں, خاص قسم کی لائٹ بنا دیتے ہیں, ایک ماحول بنا دیتے ہیں. آنکھیں بند ہو گئی,
کہ اب تم تصور کرو، آنکھیں مت کھولنا کہ ایک میدان آ گیا، جیسے وہ بچہ نہیں بٹھاتے ہیں، کوئی چیز گم ہو جائے تو ادھر سیاہی رکھ کر وہ بچے کے اوپر کپڑا ڈال دیتے ہیں، اب وہ بچے کے وہ تصور سے کھیلتے ہیں، خیال، قوے خیال سے، کہ بھئی دیکھو ایک میدان بن گیا، کہ ہاں بن گیا، کہ اب ایک جن آئے گا، جن آ گیا، کہاں جی آ گیا، کیونکہ وہ بچہ اوپر سے سن رہا ہے تو خود بخود وہ جو ہے تصویر بنتی چلی جاتی ہے، کہا اس جن سے کہو کہ جھاڑو دے، وہ جھاڑو دے رہا ہے، اب وہ بچہ جو سن رہا ہے تو ویسے ہی اسے نظر آ رہا ہے۔ اب استغفر اللہ، کچھ لوگ اسی طرح سے فراڈ کر رہے ہیں کہ آؤ ہم تمہیں امام زمانہ کی زیارت کراتے، صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ پھر امام کی جب زیارت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اعجاز ہوتا ہے، معجزہ ہوتا ہے کہ شکوک ختم ہو جائیں اور دل میں یقین ہی یقین آ جائے، صلوات پڑھی محمد و آل۔ لہذا یہ بھی بہت خطرناک لوگ ہیں جو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کا عقیدہ بگاڑ رہے ہیں۔ امام کی زیارت کے لیے یہ خیالی زیارت نہیں ہے، امام کی زیارت تب ہوتی ہے جب امام چاہیں گے، اور امام تب چاہیں گے جب ہم اس کے قابل بنیں، جب ہم اپنے قلب کو صاف کریں، پاک کریں، کوئی ایسی صفت پیدا کریں جو امام کو پسند آ جائے، صلوات پڑھی محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آیت اللہ مراشی نجفی کی یہ دو صفات آپ نے دیکھ لی، یہی انسان اپنے اندر پیدا کر لے۔ یعنی حب دنیا بالکل نہیں تھی۔ حب دنیا نکالنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کاروبار چھوڑ کے تسبیح لے کے مسجد میں بیٹھ جائیں، نہیں نہیں، اس سے امام نے منع کیا کہ یہ نہیں کہ آپ بزنس نہیں کریں، نوکری نہ کریں اور سارا دن مسجد میں عبادت کرتے رہیں۔ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک صحابی ہے، امام کا صحابی ہے، بوڑھا ہو گیا، 60-70 سال کا، بہت پیسہ تھا، اور اب ریٹائر ہو کر اپنا تجارت کو بند کر کے کہا 1-2 سال، 5 سال، 10 سال اللہ اللہ کروں۔ امام کو معلوم ہو گیا، امام نے کہا تو نے تجارت کا سلسلہ کیوں بند کر دیا؟ کہا مولا اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اب چاہتا ہوں کچھ قبر کے لیے کروں، دکان بند کر دی، تجارت بند کر دی، اب سارا دن قرآن پڑھ رہا ہوں، مسجد میں ہوں، عبادت۔ امام نے کہا کہ یہ شیطان نے تجھے دھوکہ دیا۔ اب بتائیے، ظاہراً تو ٹھیک کر رہا تھا، عبادت کر رہا تھا، دکان بند کر دی، صرف یہ مسئلہ تھا۔ امام نے کہا یہ شیطان کا دھوکہ۔ کہا وہ بھی حیران ہو گیا، مولا میں تو عبادت کر رہا ہوں، دنیا داری کو ترک کر دیا۔ امام نے کہا اے بندے خدا، جب تیری دکان چلتی تھی تو کتنے بے روزگاروں کو روزگار دیتا تھا؟ بتاؤ، تیرے وجہ سے کتنے خاندان تھے، کیونکہ تجھے تجربہ تھا 60-70 سال کی تجارت کا، تو کتنے لوگوں کو کام دیتا تھا؟ ہاں مولا یہ تو تھا۔ اور کتنے لوگ آتے تھے بیچارے مصیبت زدہ، تو انہیں قرض حسنہ دیتا تھا؟ ہاں مولا یہ بھی تھا۔ اور کتنے فقیر تھے جن کی تو مدد کرتا تھا؟ مولا یہ بھی تھا۔ تو کہا یہ شیطان کا دھوکہ ہے، دو اور جا کے دوبارہ دکان کھولو، عبادت اپنی جگہ پر، تجارت اپنی جگہ پر، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ امام نے نہیں کہا ہے کہ دنیا کی محبت کو نکالنے کا مقصد ہے کہ انسان بزنس نہیں کرے، کام نہ کرے، صرف تسبیح لے کر مسجد میں آ جائے۔ تو نظام کیسے چلے گا؟ مسلمان فقیر ہو جائیں گے، نظام اقتصادی میں دوسرے لوگ اوپر آ جائیں گے، مسلمانوں کے اوپر چھا جائیں گے۔ یہ کبھی اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ جو بار بار حدیثوں میں آتا ہے کہ حب دنیا جو ہے انسان کو نمرود جیسا بنا دیتی ہے، شمر جیسا بنا دیتی ہے، اس سے مقصد کیا ہے؟ اس سے ہرگز یہ مقصد نہ لیجئے کہ یہ کمانا چھوڑ دے، بزنس چھوڑ دے، تجارت چھوڑ دے۔ دیکھیے ایک آسان مثال بتلاؤں تاکہ بچے بھی سمجھ جائیں۔ جیسے انسان کی مثال جو ہے نا کشتی کی طرح ہے، اور پیسے کی مثال جو ہے یہ پانی کی طرح ہے۔ اب ایک کشتی ہے، دریا کے پانی پہ جتنا بھی سیر کرے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ آپ 1000 میل لانچ پر کشتی پہ سمندر میں گھومتے رہیں، کوئی آپ کا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ یہ انسان کی مثال میں نے کشتی کی طرح دی ہے، اور پیسہ دولت دنیا کی مثال یہ دریا سمندر کے پانی کی طرح ہے۔ اگر کشتی 1000 میل بھی سمندر کے پانی پر چلتی ہے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن اگر سمندر کا پانی کشتی
کشتی کے اندر آ جائے تو یہ بیچاری کشتی ڈوب جائے گی۔ تو انسان بھی ایسے ہے، جتنا مال آپ کمائیں حلال ذریعے سے کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں، اسلام نے منع نہیں کیا ہے۔ میں ابھی اسی مثال کی، جتنا بھی کشتی دوڑے اسلام نے منع نہیں کیا، جتنا بھی مال کمائے اسلام نے منع نہیں کیا، لیکن جیسے اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا کشتی ڈوب جائے گی، اسی طرح سے اگر دنیا کی محبت انسان کے دل کے اندر آ گئی تو انسان کا ایمان ڈوب جائے گا۔ محبت نہ ہو دنیا کی، پیسہ کمانا گناہ نہیں ہے، اس کی محبت ہے جو انسان کو واجب سے روک دیتی ہے، جو خمس دینے سے روک دیتی ہے۔ یہ محبت دنیا ہے، انسان عاشق دنیا نہ بنے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ اور یہ پہلی مجلس میں بھی آپ نے سنا تھا کہ علی ابن ابراہیم سے امام نے فرمایا کہ اس گناہ کی وجہ سے تو 12 سال ہماری زیارت سے محروم رہا، کیونکہ تیرے دل میں دنیا کی محبت تھی۔ آیت اللہ مراشی نجفی واقعے سے عالم دین تھے، ایک نمونہ تھے، سادگی کا نمونہ تھے، ذرہ برابر ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی۔ اور واقعاً یہ ایسی صفت ہے کہ ہر انسان اگر کوشش کرے کہ دنیا کی محبت نکال دے تو اس کی وجہ سے خدا بھی راضی ہوتا ہے اور امام زمانہ بھی راضی ہوتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ عزیزان گرامی، اب آئیے آخری موضوع پر جو آپ ہر روز سن رہے ہیں کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ اے مسلمانوں تبلیغ کرو، اے مسلمانوں امر بالمعروف کرو، اے مسلمانوں کافروں کو مسلمان بناؤ، عیسائیوں کو مسلمان بناؤ، کیونکہ تمہارے نبی کے فضائل تورات میں بھی ہیں اور انجیل میں بھی ہیں۔ یہ تمہارا کام ہے، اور افسوس کہ ہم مسلمانوں نے اس کام کو ترک کر دیا۔ اس کے باوجود کتنے لوگ خود بخود مسلمان ہو رہے ہیں۔ ذرا سی زحمت، جیسے میں نے کل بتلایا افریقہ کے بعض ممالک میں مومنین نے ذرا سی زحمت کی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے مذہب اہل بیت کو قبول کیا۔ کس قدر آیتیں زیادہ ہیں، اس قدر دلائل زیادہ ہیں۔ 2 آیتیں آپ نے سنی ہیں کل اور پرسوں کی مجلس میں، ایک انجیل سے جون چیپٹر 16 7 سے 12ویں آیت، اور دوسرا تورات سے ڈیوٹرونومی 18واں چیپٹر 18ویں آیت، جس پر آج بحث کرنی ہے۔ کل آپ نے مختصراً سنا کہ اللہ نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ پر کہ I will send them a prophet like you۔ اے موسیٰ تیرے بعد ایک نبی بھیجوں گا جو تمہارے جیسا ہوگا، تمہارے مثل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ایسی آیت قرآن میں بھی ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم۔ ہم نے اس طرح سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا ہے، کما جس طرح سے ہم نے فرعون کی طرف موسیٰ کو بھیجا ہے۔ قرآن کی آیت بھی ہے، ہمارے نبی مثل موسیٰ ہیں۔ اور اللہ نے ایک نشانی بھی بتائی، I will tell him what to say and he will tell the people۔ اس نبی کی یہ پہچان ہوگی کہ جو میں اسے کہوں گا وہی لوگوں سے کہے گا۔ Everything I will command، ہر اس کی بات جو ہے میرے حکم کے مطابق، میری کمانڈ کے مطابق ہوگی۔ عزیزان گرامی، اب آئیے بڑے آسانی سے آپ عیسائیوں سے مناظرہ کر سکتے ہیں کہ عیسائیوں بتاؤ یہ کون نبی ہے جس کے آنے کی خبر حضرت موسیٰ بھی دے رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ بھی دے رہے ہیں، دونوں نے وہی صفات بتائی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا he will not speak on his own authority، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہے گا۔ اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ نبی ہوگا everything، ہر اس کا جو کلام ہے، ہر جو اس کی شے ہے وہ وہی پروردگار کے مطابق ہوگی۔ تو ظاہر ہے کہ عیسائی فوراً تو نہیں مسلمان ہوں گے، مناظرہ کرنا پڑے گا، دلائل آپ کو دینے پڑیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تمہارے نبی کے بارے میں نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ حضرت عیسیٰ جو ہیں یہ شبیہ ہے حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ مثل موسیٰ۔ ٹھیک ہے، دعویٰ کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا، لیکن اسے ثابت بھی تو کر کے دکھائیں۔
ہم حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، روح اللہ مانتے ہیں، مگر یہ آیت حضرت عیسیٰ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کسی اعتبار سے مثل موسیٰ نہیں بن سکتے۔ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہم اپنی دلیل لاتے ہیں، عیسائیوں تم اپنی دلیل پیش کرو۔ ہماری پہلی دلیل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ مثل موسیٰ کیوں نہیں بن سکتے؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ نے پوری زندگی شادی نہیں کی۔ حضرت موسیٰ نے شادی بھی کی ہے، بچے بھی پیدا ہوئے ہیں۔ اب غیر شادی شدہ کے مثل نہیں بن سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ ہاں جی، بہت ساری جگہوں پر لکھا ہوتا ہے بھئی فیملی والوں کے لیے صرف، ہاں نا، دوسرے نہیں آ سکتے۔ تو حضرت موسیٰ شادی شدہ ہیں، حضرت عیسیٰ کی شادی نہیں ہے، بیچلر رہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہاں کہہ رہا I will send them a prophet like you جو ہے حضرت عیسیٰ نہیں ہو سکتے، بلکہ ہمارے نبی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے بھی شادی کی ہے اور اللہ نے انہیں بھی اولاد عطا فرمایا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ جیسے نہیں ہو سکتے، مثل نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت زحمتیں کی، پتھر کھائے، تکلیفیں اٹھائیں، مگر دنیاوی ظاہری اعتبار سے ایک اسلامک گورنمنٹ بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ٹھیک؟ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی جہاد کیا فرعون کے خلاف، زحمتیں اٹھائیں، تکلیفیں اٹھائیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو شکست دینے میں بھی کامیاب ہو گئے اور ایک حکومت الہی قائم کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے۔ مگر خود عیسائی مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسلامی یا الہی حکومت بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے دنیاوی اعتبار سے۔ البتہ انبیاء سارے کامیاب ہیں، مگر ظاہری اعتبار سے حکومت کامیاب بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے، مگر حضرت موسیٰ بھی اسلامی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اسلامی حکومت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ اور دونوں نبیوں کے حکومت بنانے کا انداز ایک جیسا ہے۔ کیسے؟ حضرت موسیٰ کو پہلے ہجرت کرنی پڑی، ہمارے نبی کو بھی ہجرت کرنی پڑی۔ حضرت موسیٰ ہجرت سے واپس آئے اور آ کر فرعون کو شکست دی، ہمارے نبی بھی ہجرت کے بعد واپس آئے، مکے کو فتح کیا اور ابو جہل، ابو لہب ان کے ماننے والوں کو شکست دی، اسلامی حکومت قائم کی۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ یہ دوسری دلیل ہو گئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مثل موسیٰ نہیں۔ تیسری دلیل کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ خود انجیل میں کہتے ہیں عیسائیوں سے، یہودیوں سے، ڈونٹ تھنک دیٹ آئی ہیو کم ٹو ڈو اوے ود دا لاز آف موسیز۔ یہودیوں، بدگمانی مت کرو، یہ نہ سمجھو کہ میں موسیٰ کی شریعت مٹا کر اپنی شریعت لانے والا ہوں۔ لاز حضرت موسیٰ کے رہیں گے۔ اب یہ انجیل کے بقول جو آج انجیل ہے، حضرت عیسیٰ کہہ رہے میں اپنی شریعت نہیں لایا، میں موسیٰ کی شریعت پر پابند ہوں۔ توجہ فرمائی آپ نے۔ اب حضرت موسیٰ کے پاس اپنی شریعت ہے، ہمارے نبی کے پاس بھی اپنی شریعت ہے، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اپنی شریعت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآلہ محمد۔ ظاہر ہے کہ جس نبی کے پاس اپنی شریعت نہیں ہے وہ اس نبی کے مثل کیسے بن سکتا ہے جس کے پاس اپنی شریعت۔ آئیے چوتھی دلیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں قبر ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں کہیں قبر ہی نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ زندہ ہے۔ عیسائیوں میں خود کئی فرقے ہیں، کچھ کہتے ہیں پھانسی پہ چڑھا دیے گئے، کچھ کہتے ہیں زندہ ہیں، کچھ کہتے ہیں واپس آئیں گے۔ خود ان میں بہت سارے 72 فرقوں سے بھی زیادہ ہیں ان کے اندر، ان کے اختلاف ہے۔
مگر کوئی عیسائی یہ نہیں کہتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہیں پر قبر ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا میں کہیں قبر نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے اور ہمارے نبی کی بھی قبر مبارک ہے. تو اب جس نبی کی قبر نہیں ہے وہ اس نبی کے مثل کیسے بن سکتا ہے جس کی دنیا میں قبر موجود ہے؟ یہ دلیل بھی محکم دلیل ہے جو جواب عیسائی نہیں دے سکتے. اب آئیے مختصراً تاریخ سے بھی، تورات سے بھی، انجیل سے بھی، قرآن سے ایسے دلائل پیش کریں کہ ثابت ہو جائے 100% کہ فقط ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل موسیٰ ہے. صلوات پڑھ محمد. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شادی کی ہے، ہمارے نبی علیہ السلام نے بھی شادی کی ہے. وہاں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک بیٹی عطا کی ہے. یہاں اللہ نے ہمارے نبی کو بھی ایک بیٹی حضرت فاطمہ زہرا عطا فرمائی. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے چچا کے بیٹے حضرت ہارون سے کرایا. یہاں ہمارے نبی نے بھی اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح اپنے چچا کے بیٹے حضرت علی سے کرایا. اب دیکھیے مماثلت ہے یا نہیں؟ اور خود یہ حدیث شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے کہ پیغمبر نے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. اے علی تو مثل ہارون ہے، میں مثل موسیٰ ہوں. وہاں اللہ نے حضرت ہارون کو 3 بیٹے عطا کیے. ایک کا نام شبر تھا، دوسرے کا نام شبیر تھا، تیسرے کا نام مشبر تھا. اب شبر کا ترجمہ اگر عربی میں کرتے ہیں تو حسن بنتا ہے، شبیر کا ترجمہ حسین بنتا ہے، مشبر کا ترجمہ محسن بنتا ہے. یہ ایسے تاریخی حقائق ہیں جس سے عیسائی انکار نہیں کر سکتے، فرار نہیں کر سکتے. وہاں قرآن تورات کے مطابق جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے حضرت ہارون کو خلیفہ بنا کر، کہ قرآن میں بھی ہے نا ہارون اخلفنی فی قومی، اے میرے اللہ میری قوم میں ہارون کو خلیفہ بنا. جب ہارون کو خلیفہ بنا کر حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تو موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت موسیٰ کی قوم نے حضرت ہارون کو پہلا خلیفہ نہیں مانا. قرآنی حقیقت. اور یہاں ہمارے نبی نے بھی جب خم غدیر پر آیے قرآنی کے مطابق یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اس آیت کے مطابق مولا علی کا بازو بلند کر کے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. اے مسلمانوں جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا. مگر جب نبی اس دنیا سے رحلت کر گئے تو اکثریت نے علی کو پہلا خلیفہ نہیں مانا. ہاں مماثلت ہے کہ پیغمبر نے کہا علی تو مثل ہارون ہے، میں مثل موسیٰ ہوں. عزیزان گرامی اسی طرح سے اور آگے بڑھتے ہیں. وہاں اللہ نے حضرت موسیٰ کو 12 جانشین عطا کیے ہیں اور یہاں پر ہمارے نبی کو بھی اللہ نے 12 جانشین 12 وصی عطا کیے ہیں. وہاں پر حضرت موسیٰ کا پہلا جانشین حضرت ہارون ہے. یہاں پر ہمارے نبی کا پہلا جانشین حضرت علی علیہ السلام ہے. وہاں پر حضرت موسیٰ کا آخری جانشین حضرت عیسیٰ ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور غیب کے پردے میں ہیں. اور یہاں ہمارے نبی کا آخری جانشین آج بھی زندہ ہے امام مہدی علیہ السلام اور غیب کے پردے میں. لہذا اس قدر دلائل زیادہ ہیں قرآن سے، تورات سے، انجیل سے،
تاریخ اسلام سے کہ کوئی عیسائی انکار نہیں کر سکتا۔ تو عزیزان گرامی، واقعاً یہ ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، ایک بہت بڑا باب ہے جس پر ہم نے زیادہ کام نہیں کیا ہے۔ ہر مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم یہاں اس ملک میں آپ رہتے ہیں، یہاں عیسائی بھی ساتھ ہیں، ہندو بھی ساتھ ہیں، مراٹھے بھی ساتھ ہیں، سکھ بھی ساتھ ہیں، بڑے آسانی سے آپ تبلیغ اسلام کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد کوئی مشکل کا انشاءاللہ صلوات پڑھیں محمد دہاڑی تو امام زمانہ دیں گے انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد علم انسان کے پاس ہونا چاہیے۔ علم کے بغیر انسان نابین ہے، علم کے بغیر انسان گونگا ہے، بہرا ہے۔ علم اگر آ گیا تو انسان ہزاروں کو ہدایت کا نور دے سکتا ہے۔ اس مجاہد کا جو میں نے ذکر کیا تھا، احمد دیدت صاحب، یہ بیچارے کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں تھے، ایک جذبہ تھا، اس جذبے کے تحت انہوں نے ہزاروں انسانوں کو مسلمان بنایا۔ عزیزان گرامی، واقعاً اگر ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے اصحاب بننا چاہتے ہیں، اگر امام کے نوکروں اور غلاموں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو واقعاً امام کے ظہور کے لیے یہ بہترین عمل ہے کہ آپ غیر مسلمانوں کو مسلمان بناتے چلے جائیں، کیونکہ جب امام آئیں گے تو یہی تو کام کریں گے کہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ صلوات پڑھی محمد اور اسلام کے اندر اتنی خوبیاں ہیں کہ ہم کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ اسلام میں کیا کیا نور جو ہے چھپے ہوئے۔ اکثر جو یورپ ہم جاتے ہیں مجالس کے سلسلے میں، تبلیغ کے سلسلے میں، تو یہ جو کنورٹڈ مسلمان ہوتے ہیں نا، نئے مسلمان، ان کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں، پوچھتے ہیں بھائی تم کیوں مسلمان ہوئے؟ اور واقعاً یقین جانیے وہ ایسے نقطے بتاتے ہیں جو ہمارے بھی ذہن میں نہیں ہوتے ہیں کہ اسلام اتنا عظیم ہے، اتنا وسیع ہے۔ ابھی گزشتہ سال کی بات ہے، ہم گئے تھے اسکاٹ لینڈ میں، وہاں ایڈنبرا میں، تو ایک یونیورسٹی کا نوجوان ماشاءاللہ اپنی تحقیق سے مسلمان ہوا اور اس کے بعد مومن ہوا، یونیورسٹی کا لڑکا۔ تو 2-3 دن ہمارے ساتھ تھا، جہاں بھی مجلس پہ جاتے تھے، وہ بیچارہ سمجھتا نہیں تھا، کہ کبھی انگلش میں ہوتی تھی، کبھی اردو میں ہوتی تھی، مگر پھر بھی وہ مجلس کا بڑا اسے شوق تھا۔ دعائے کو میل میں ہمارے ساتھ گیا گلاس گو، میں نے کہا بھائی معاف کرنا ہے، یہ تو سارا ہی ہم نے اردو میں پڑھا، تو آپ تو بور ہو رہے ہوں گے۔ میں نے کہا نہیں، زبان کی بات نہیں ہے، جو روحانیت تھی وہ مجھے مل رہی تھی، بڑی خوشی ہوئی مجھے۔ تو ہم نے بہت سارے سوالات کیے، تو اس کے تم مسلمان کیسے ہوئے؟ تو اس نے کہا بچپن سے میں مسلمانوں کو پسند کرتا تھا۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ بھئی وہاں رہنے والا مسلمانوں کو کیوں پسند کر؟ میں نے کیوں؟ کہا میرے باپ کا پیشہ تجارت تھا، تو میرے باپ کا ایک دوست تھا مسلمان، وہ بھی تاجر تھا، تو کہا وہ اکثر آتا تھا تجارت کے سلسلے میں، تو جب بھی آتا تھا تو مجھے کچھ جیب خرچی دے جاتا تھا، کوئی گفٹ دے کر جاتا تھا، تو جب کہ میرا چاچا ماموں آتا تھا وہ بھی مجھے کچھ نہیں دیتا تھا۔ تو میں حیران تھا کہ یہ مسلمان بڑے سخی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ انگریز لوگ تو آپ لوگ رہے نہیں ہیں، یہاں تو عرب لوگ سخی ہیں، وہاں بالکل اس کے الٹ ہے۔ تو سخیوں کے ساتھ رہیں گے تو سخی بن جائیں گے، بخیلوں کے ساتھ رہتا ہے تو آدمی وہ اثر لیتا ہے۔ وہاں تو انگریز پینی کا حساب کرتا ہے، اگر کوئی اس کا طمع ہوگا تو وہاں خرچ کرے گا، ورنہ تو ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرے گا۔ انگریز میں وہ سخاوت تو نہیں ہے۔ تو کہتا میں یہ سوچتا تھا کہ بھئی یہ تو میرا چاچا بھی نہیں، ماما بھی نہیں، کوئی رشتہ دار بھی نہیں، یہ جب آتا ہے 50 پاؤنڈ 30 پاؤنڈ کا کوئی تحفہ لے آتا ہے، کوئی جیب میں خرچی ڈال جاتا ہے۔ تو میں اس وجہ سے سمجھتا تھا کہ مسلمان بڑے سخی ہوتے ہیں، تو میں بچپن سے اس سے محبت کرتا تھا۔ کہ ایک وجہ یہ، اور دوسرا جب میں مسلمانوں کو دیکھتا تھا تو یہ گلے سے ایک دوسرے کو لگاتے ہیں، کہ ہم تو باپ کو بھی دور سے ہائے ٹائے کر کے چھوڑ دیتے، تو یہ بھی مجھے پسند تھی۔ اب دیکھیں ان چیزوں کی طرف ہمیں توجہ نہیں ہے کہ بھئی یہ گلے سے لگاتے ہیں نا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ جو ہے نا دوسرے کو اس سے درس مل رہا ہے، اسلام کی طرف کھینچ رہا کہ مسلمانوں میں دیکھو کتنی محبت ہے،
وہ بیٹا باپ کو گلے نہیں لگاتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں اس نے اتنی بتلائیں کہ خود ہماری عقل حیران ہوگی کہ بھئی ان چیزوں کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، مگر اسلام نے جو مستحب کہا ہے اس کے اتنے فوائد ہیں کہ دوسرے مسلمان ہو رہے ہیں. توجہ فرمائیں. تو عزیزان گرامی، کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر ہم متوجہ ہو جائیں تو واقعاً کئی لوگوں کو مسلمان بنا سکتے ہیں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. آئیے خدا بند عالم کی بارگاہ میں چلیں کہ پروردگار ہم سب کو تبلیغ اسلام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو امر بالمعروف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یا مجیب دعوت المضطرین یا کاشف کرب المکروبین. سب مل کے کہیں یا غیاث المستغیثین یا غیاث المستغیثین یا اے میرے اللہ ہم گناہگاروں کی فریاد سن لے. او میرے اللہ حسین کے صدقے میں ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے امام زمانہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. حالوں میں ہر روز ہمارا اعمال نامہ امام کی خدمت میں پہنچتا اور کبھی ہمارے گناہوں پہ امام زمانہ روتے ہیں کہ ہمارا ہو کر وہ کام کر رہا ہے جو ہمارے دشمنوں کے کام. شراب پینا یزید کا کام ہے. اگر کوئی مومن ہو کہ شراب پی رہا امام زمانہ کا دل زخمی کر رہا. جوا کھیلنا یزیدی کام ہے.
اگر کوئی جوا کھیل رہا ہے اپنے زمانے کے امام کا دل چھل نہیں کر رہا، ہو میرے اللہ وہ گناہ بخش دے جس سے امام زمانہ کو صدمہ ہوا۔ سب مل کے کہیں یا غفار، یا غفار، یزید خدا بڑا بخشنے والا۔ اور خصوصاً جو اہل بیت کے عاشق ہیں، اہل بیت کے عزادار ہیں، ان کے لیے بخشش کا ایک دروازہ نہیں، ہزاروں دروازے کھلے۔ ذرہ برابر بھی آپ نے اگر کوئی عمل مولا حسین کی رضا کے لیے کیا، اگر گھر میں مجلس کی ہے تاکہ زہرا راضی ہو جا۔ اہل بیت بڑے لجپال ہیں، بڑے کریم، کسی کا احسان نہیں رکھتے۔ چھوٹا عمل بھی اگر آپ نے مولا کے لیے کیا ہے، دنیا آخرت میں اس کا اجر محفوظ۔ سنیے ایک واقعہ، ایران کے اندر ایک ذاکر تھا، بڑا مخلص ذاکر، ہر سال زائرین کو کربلا لے جاتا تھا بغیر لالچ کے، مفت میں۔ اس زمانے میں سخت راستے ہوتے تھے، لوگ بھٹک جاتے تھے، یہ رہنمائی کرتا تھا، مجلس بھی پڑھتا تھا، زواروں کی خدمت بھی کیا کرتا تھا۔ ایک دن شب جمعہ تھی، مولا کی زری میں مجلس پڑھ کے آیا، شہزادے علی اکبر کے مصائب پڑھ کے آیا، مسافر خانے میں سو گئے۔ رات کو خواب میں مولا حسین نظر آئے۔ اللہ، خلوص پیدا ہو تو پھر زیارت میں دیر نہیں ہوتی۔ مولا حسین نے فرمایا، اے ذاکر تیرا شکریہ، تو میرے زائرین کو مجھ سے ملا تھا۔ ہاں، مولا حسین جس کا شکریہ ادا کرے، معلوم ہے اس کا مقام کتنا بلند، سوچ نہیں سکتے۔ مولا حسین نے فرمایا، اے ذاکر ہم اس لیے تیرے خواب میں آئے ہیں، تو نے بڑی خدمت کی ہے ہمارے زائرین کی، اور دوسرا ایک پیغام بھی ہے۔ مولا کیا پیغام ہے؟ فرمایا، ذاکر جب تو واپس اپنے شہر میں جا تو تیرے شہر میں ایک مومن ہے، اس کا یہ نام ہے، جب بھی میری مجلس ہوتی ہے یہ مومن دوسرے مومنین کی جوتیاں ٹھیک کر کے رکھ دے، اس مومن کو میرا سلام کہہ دینا، کہہ دینا۔ ٹھیک ہے نا؟ چھوٹا سا عمل بھی مولا فراموش نہیں کرتے۔ ہاں، یہ صرف جوتیاں ٹھیک کر کے رکھتے، اس مومن کو بھی میرا سلام پہنچا دینا۔ جی مولا، پہنچا دوں گا۔ امام نے فرمایا، تیسری وجہ جو ہم تیری خواب میں آئے ہیں، جی مولا
شب جمعہ میرے روزے پہ علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا آیا. ذاکر نے ہاتھ جوڑ دیے. مولا کیا میں نے روایت غلط پڑھی؟ مولا نے فرمایا تو نے غلط نہیں پڑھا، مگر ہم کہہ رہے ہیں فقط شب جمعہ میرے روزے پہ علی اکبر کے مصائب نہ پڑھنا. ذاکر نے پوچھا مولا وجہ کیا ہے؟ مولا حسین نے رو کے فرمایا ہوگا شب جمعہ میرے روزے پہ اماں فاطمہ تو زہرا آتی ہے اور اماں زہرا سے علی اکبر کے مصائب برداشت نہیں ہوتے. علی اکبر کے مصائب زہرا سے برداشت نہیں ہوتے. خدا تجھے زہرا سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کا واسطہ. او میرے اللہ تجھے علی اکبر کے زخمی سینے کا واسطہ. سب مومنین کے سینے کو معرفت امام زمانہ سے نورانی بنا دے. میرے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو بخش دے، ہمارے والدین کے گناہوں کو بخش دے، جنہوں نے ہم پر احسانات کیے ان کے گناہوں کو بخش دے، جن کا حق ہماری گردن پر ہے ان کے گناہوں کو بخش دے. جو عزادار ہیں، نوح خان ہیں، مجلس پڑھنے والے مخلص ہیں، ماتمی ہیں، اس دنیا سے گزر گئے، ان کے گناہوں کو بخش. پروردگار ہمیں موت نہ دینا جب تک گناہوں سے توبہ مکمل نہ کر لیں. میرے اللہ ہمیں علم کامل، عقل کامل، تقوی کامل عطا فرما. اپنی محبت کا نور دے، اہل بیت کی محبت کا نور دے. میرے اللہ ہمارے کردار و گفتار و اعمال سے امام زمانہ کو راضی و خوشنود فرما. پروردگار جو مومنین مومنات دور دراز علاقوں سے نیک حاجات لے کر آئیں، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. میرے اللہ جو مریض ہیں انہیں امراض سے نجات دے، جو بے گناہ قید میں انہیں قید سے رہائی دے، جو حج و زیارات کی تمنا کرتے انہیں حج و زیارات نصیب فرما. میرے اللہ جنہیں تو نے اولاد عطا کی ان کی اولاد کو صالح فرما. پروردگار جو قرض دار ہیں ان کے قرض کو معاف فرما. جو نیک مقاصد رکھتے ان کو مقاصد میں کامیابی عطا فرما. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما. میرے اللہ تجھے تیرے عزت و جلال کا واسطہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما. جیسے امام زمانہ نے فرمایا کہ ان مومنین کو یاد کیا کرو جو بیچارے بے اولاد دنیا سے گزر گئے. میرے اللہ ان مومنین کی بھی مغفرت فرما جو اس دنیا سے لا ولد چلے گئے ہیں، اور خصوصاً آج ان مومنین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیں جو اس دنیا سے بے وارثیاں لا ولد ہو کے چلے گئے ہیں. اور کل جو ہے ایک مومنہ کا انتقال ہو گیا، فیروزہ بیگم، ان کے لیے اور جتنے مومنین بیٹھے ہوئے اپنے مرحومین کے لیے جن کے والدین کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے، میرے مرحومین والدین کے لیے، سب کے لیے مل کے شہداء اسلام کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ توحید. بسم اللہ الرحمن الرحیم.